السلام علیکم ناظرین۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کہ جس نے ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا اور سینکڑوں لوگوں کی جانیں لیں، آئیں آج اس بارے میں ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب زمین بھر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جب انسانیت سب سے بدتر حالت میں پہنچ جاتی ہے، تو پھر قدرت کا رد عمل انتہائی سنسی خیز اور عبرتناک ہوتا ہے، اور وہ رد عمل جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب غزہ کی سرزمین پر انسانیت کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، جہاں کی مائیں، بچے، بزرگ، نوجوان سب ایک ہی درد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے بندے اس طرح رل رہے تھے، کیا اللہ تعالیٰ خاموش رہ سکتا تھا؟ تو پھر امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں قدرت نے اپنا پیغام بھیجا۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ تھی۔ اس آگ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے تھے، سینکڑوں مکانات گرے، لیکن اس میں چھپی تھی ایک سنسی خیز حقیقت۔ فائر فائٹر کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح آگ رک جائے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور دیگر وسائل کے ذریعے، مگر تیز ہوا کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ مگر آج 5واں دن ہے، لاکھوں اربوں ڈالر کے گھر چند لمحوں میں مل کر خاک ہو گئے۔ جلا ہے جہاں جسم، دل بھی جل گیا ہوگا، خریدتے ہو اب جو خاک جستجو کیا ہے۔ غزہ والوں نے پوری دنیا سے سیز فائر جنگ بندی کا مطالبہ کیا، مگر بہادر امریکہ نے غزہ کے بیچارے مسلمان عوام کی ایک بھی نہ سنی۔ جب انسان ظلم کی ساری حدیں پار کر دی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا ہی تھا۔ غزہ میں ہونے والی بمباری ایک طویل تاریخ کا حصہ ہے۔ بے شمار زندگیاں اس جنگ کی نظر بن چکی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جنگ ہی نہیں تھی، اللہ کی زمین پر ظلم کا رد عمل تھا۔ جب انسانیت کے خلاف ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جلد آتا ہے۔ غزہ میں ہر روز بمباری ہو رہی تھی، اور ہر دن ایک نیا سورج نئے خون کی قیمت لے کر آ رہا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور بے شمار جانیں اس ظلم کی نظر ہو گئیں۔ اس کے باوجود دنیا خاموش رہی، لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ اپنا عذاب بھیجتا ہے، جو انسانوں کو یاد دلاتا ہے ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ جس نے سینکڑوں گھروں کو راکھ میں تبدیل کر دیا، کیا یہ محض قدرتی آفت تھی یا اللہ کا پیغام تھا؟ اللہ جب چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ آگ بھی اس قدرت کا مظاہرے کا حصہ تھی۔ جب آگ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا تو لوگ اپنی پناہ گاہوں کو تلاش میں شہر چھوڑا۔ لیکن یہ آگ ایک صرف حادثہ ہی نہیں تھی، یہ نشانی تھی۔ ایک نشانی کا عذاب آتا ہے تو نہ صرف انسانوں کے عمل ہی نہیں، بلکہ ان کی غفلت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی معیشت کبھی بھی اپنا راستہ بدلنے والی نہیں۔ اللہ کا عذاب آنا اس وقت طے ہوتا ہے جب انسان ظلم کی حدوں کو پار کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں گہرے درد اور حقیقت کا عکس ہے، جو دنیا کی مختلف حقیقتوں کو ایک ہی نظر میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی شخص نے غزہ پر جاری جارحیت کو سراہا، مسلمانوں کے ظلم و ستم کا خوشی سے اظہار کیا، تو وہ شاید اس وقت انسانیت کی پکار سے غافل تھا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا ہے، وہی کچھ کسی دن اسی پر آ سکتا ہے۔ جب شہر میں آگ لگی، اس شخص کا گھر باہر جل کر تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ سڑک پر آ گیا،
چیختا چلاتا مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے اجڑے ہوئے گھر کو بچاؤ، میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ لیکن اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ غزہ میں جاری جنگ اور بمباری کی ایک حقیقت دل دہلا دینے والی ایک حقیقت ہے۔ ہزاروں جانیں اس جنگ کی نظر ہو چکی ہیں اور روزانہ بمباری سے بے شمار مکانات تباہ ہو رہے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں کو صرف جانی نقصان نہیں ہوا بلکہ ان کے دلوں پر ایک گہرا نفسیاتی اثر پڑ رہا ہے۔ ہر روز یہ لوگ تباہی اور خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے مکانات، سکول، سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اور دنیا نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب ہم اگر لاس اینجلس کی بات کریں تو ہزاروں گھر جلائے اور لاکھوں افرادوں کو نقل مکانی کی طرف مجبور کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں دونوں حالات کی درد کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ لاس اینجلس میں ایک قدرتی آفت کی صورت میں آگ نے تباہی مچائی، جبکہ غزہ میں انسانوں کی جاری کی گئی جارحیت نے تباہی مچائی اور ہزاروں جانوں کا ضیاع کیا۔ دونوں جگہوں پر نقصان بہت زیادہ تھا۔ یہ سوال ہے ان دونوں حادثات کو انفرادی یا قومی سطح پر دیکھا جائے یا پھر انہیں عالمی سطح پر انسانیت کی درد کی حمایت کے طور پر دیکھا جائے۔ دونوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے، لاس اینجلس آگ ایک قدرتی آفت تھی جبکہ غزہ میں یہ سب انسانوں کے ہاتھوں میں کیا گیا۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح میں کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ لاس اینجلس میں ہونے والے نقصان کو۔ ایسا لگتا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں ہم غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہیں اس لاس اینجلس کی آگ کو قدرتی آفت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا درد ملکوں کی سرحدوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی اور احساسات بھی صرف انہی حد تک محدود ہیں کہ جنہیں ہم جانتے ہیں، جو ہمارے نزدیک ہیں؟ یہ تمام حادثات اور تباہیاں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور مدد ہمیشہ برحق ہوتی ہے۔ اللہ کی معیشت کے تحت جب کسی قوم یا فرد کو عذاب دیتا ہے تو اس میں کچھ خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ لاس اینجلس میں ہونے والی آگ کے نتیجے میں ہزاروں گھر جل کر تباہ ہو گئے۔ تقریباً 5000 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد کو بے گھر ہو کر پناہ گزینی کی ضرورت پڑی۔ اس آگ نے نہ صرف رہائشی علاقوں کو متاثر کیا بلکہ اس سے تجارت اور صنعتی مراکز بھی اس سے بچ نہ پائے۔ سینکڑوں کاروبار اور دفاتر، سکول اور عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اس آگ کے دوران 50 سے زیادہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی افراد زخمی بھی ہو گئے جنہیں ہسپتالوں میں علاج فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد اپنی جانیں بچانے کے لیے علاقے سے نقل مکانی کی اور سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوا کیونکہ دھواں اور آتش بازی کی آگ نے فضا کو آلودہ کر دیا تھا۔ جب اللہ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے تو وہ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے جس سے پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ اللہ کی زمین پر ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب ایک قوم دوسری قوم پر ظلم و ستم کرتی ہے، جب بے گناہ خون بہایا جاتا ہے، انسان کا قتل عام کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر ضرور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہدایت دے، دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔